عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضی اللہ عنہ. فأمر، یہ حد الخمر، یہ باب ہے شراب نوشی کی حد. اگر کوئی شخص شراب پی لے تو اس کو کیا سزا شریعت دیتی ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی شراب کو رجس، ناپاک کہا گیا ہے اور شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے. شراب کی تعریف کیا ہے؟ لغت میں شراب کا معنی سطر ہے، پردہ. تو شراب کو شراب اس لیے کہتے ہیں، یعنی خمر کا معنی پردہ. تو خمر کو یعنی شراب کا نام اس لیے دیا گیا کہ جو انسان پی لیتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کی عقل کھو جاتی ہے اور وہ جنون اور سکر میں داخل ہو جاتا ہے. اور شریعت میں خمر ہر اس چیز کا نام ہے ما خامر العقل، جو عقل کو جو ہے وہ یعنی بے ہوش کر دے اور عقل کو ڈھانپ لے، جس کے پینے سے عقل جب وہ ڈھک جائے اور پردے میں آ جائے اور اس کی جو سوچ اور فکر ہے وہ ختم ہو جائے اور بندہ جنون میں داخل ہو جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کل مسکر خمر، ہر نشہ دینے والی چیز شراب ہے. جو چیز نشہ دے تو اس میں ہر چیز ہے، یعنی جو چیز بھی، جیسے عام تمباکو ہے، سگریٹ نوشی ہے، یا بہت سی چیزیں جیسے یہ چرس وغیرہ، ہیروئن وغیرہ، یہ سب چیز نشہ دینے والی. اور ہر چیز کو اللہ کے نبی نے خمر قرار دیا ہے اور ہر خمر جو ہے وہ حرام ہے. حدیث انس بن مالک کی روایت سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی برجل قد شرب الخمر، کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی. فجلدہ بجریدہ نحو 40، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ، مضبوط سی شاخ، اس شاخ سے اس کو 40 ضربیں لگائیں، جس کو 40 کوڑے کہتے ہیں. ان ایک شاخ اس کے لیے تیار کی گئی تھی جو 40 جو ہے وہ ضربیں آپ نے لگوائیں. قال وفعل ابو بکر، ابو بکر صدیق نے بھی یہی کیا. ان کے دور میں بھی اگر کوئی شراب پی لیتا تو اس کو 40 ضربیں لگائی جاتی یا 40 کوڑے مارے جاتے. فلما کان عمر استشار الناس، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ان لوگوں سے مشورہ کیا. فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود 80، کہ سب سے جو ہلکی حد ہے وہ 80 کوڑے ہیں. جو کسی پر تہمت لگا دے، جھوٹی تہمت، تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں. تو اس کو بڑھا کے 80 کیے جا سکتے، جس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا. یہ ضرورت کیوں پڑی؟ دراصل نبی علیہ السلام کے دور میں شراب کا کوئی ایک آدھ کیس آیا. ابو بکر صدیق کے دور میں بھی بہت کم واقع ظاہر ہوئے، لیکن امیر عمر کے دور میں شراب کے کیس بڑھ گئے. وہ اس لیے بڑھ گئے کہ فتوحات کافی پھیل گئیں اور بہت سے عجم کے لوگ عربوں میں آئے اور اختلاط ہوا اور اپنے مفاسد بھی وہ لے کر آئے، جس سے شراب نوشی کا مرض جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور لوگ 40 کوڑوں کو معمولی سمجھنے لگے کہ یہ برداشت کر لیں گے. تو امیر عمر نے فرمایا کہ ہم اس تعبیر کو بڑھا دیں تاکہ ان کو خوف ہو. تو پھر 40 کی جگہ 80 کوڑے کیے گئے. صحابہ کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی رائے لی گئی. تو جناب عبد الرحمن بن عوف نے فتویٰ دیا کہ سب سے ہلکی جو حد ہے وہ 80 کوڑے ہیں، جو کہ جھوٹی تہمت پر لگائی جاتی ہیں. تو ہم اس کو بڑھا کر 80 کر دیں. اس پر صحابہ کا اتفاق ہوا، کیونکہ 40 کوڑے جو ہیں یہ لوگوں کے لیے ہلکے اور آسان تھے اور اس کو برداشت کر لیتے تھے. چنانچہ اس کو بڑھا دیا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں سزائیں چونکہ صحابہ نے قبول کی اور صحابہ کے دور میں قائم تھی، تو کوئی بھی ایک سزا نافذ کی جا سکتی. فامر بھی عمر رضی اللہ عنہ، تو جناب عمر نے اپنے دور میں ہر شراب نوشی کرنے والے کو
80 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ شراب ام الخبائث ہے، اس کے دینی نقصان بھی ہیں اور جسمانی نقصان بھی ہیں، مالی نقصان بھی ہیں، اخلاقی نقصان بھی ہیں، اور واقعات مشہور ہیں کہ شراب پی کر لوگوں نے کیا ادھم مچایا اور کس قسم کے فتنے انہوں نے کھڑے کیے اور قائم کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔